گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے مگر اس بار، عجب نہیں ہے گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے مگر اس بار، عجب نہیں ہے کہ تنہائیاں بھی جل جائیں، گزشتہ جنگ میں پیکر جلے مگر اس بار، عجب نہیں ہے کہ پرچھائیاں بھی جل جائیں۔ اب دیکھیں ایٹم بم کی جو وار ہے، جو 8ویں جنگ ہے، اس کا کیا ہے، پرچھائیاں بھی جل جائیں۔ بہت تو یہ شاعر کا ہے۔ اچھا، تو ادیب اور شاعر جو ہے ہمارا، وہ تن آسان ضرور ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک بات جو میں وہ کہنے لگا ہوں، وہ بہت سارے ادب کا اور بہت سارے نوجوان شعراء کا مطالعہ کرنے کے بعد میں یہ ضرور عرض کروں گا ان سے کہ وہ اب چونکہ تعلیم عام ہو چکی ہے، ہمارے وقت کی طرح نہیں ہے کہ اس زمانے میں کسی نے انٹر کر لیا تو وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیتا ہے، لیکن آج کی ماشاءاللہ بہت لوگوں کی تعلیم ہے۔ ان کو جو ہے ہر ادیب اور شاعر کو انگریزی ادب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، ہر ادب، ہر زبان کے ادب کا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سارے کا سارا فلیکٹیولی آ جاتا ہے، انٹرنیشنل سطح پہ آ جاتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لکھنے والے کو، چاہے وہ افسانہ تخلیق کر رہا ہے، چاہے وہ نظم کہہ رہا ہے، غزل کہہ رہا ہے، اس کا رشتہ اپنی زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنی زمین سے ہٹ کر آکاش بیل کی طرح کی بات کرے گا تو اس کی بات میں کوئی رس، کوئی اس میں وہ دکھ، بالکل اپنے ارد گرد کے معاشرے پہ نظر رکھنی چاہیے۔ آپ رشین جب رائٹرز کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا ادب کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے آپ جو رشین ادب کم پڑھنا لوگوں نے شروع کر دیا ہے اور باقی آ گئے ہیں، لیکن ایک وقت میں جب آپ رشین ادب کو آج بھی پڑھتے ہیں، آپ آج بھی لیو ٹالسٹائے کو دیکھیں، آپ چیخوف کو دیکھیں، آپ گورکی کو دیکھیں، آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں اور کتنی کی گہری نظر تھی۔ بالکل۔ پھر اگر ہمارے اپنی طرف آئیں تو وہاں اگر ہم قاسمی صاحب کو دیکھتے ہیں، خواجہ غلام عباس کو دیکھتے ہیں، راجندر سنگھ بیدی کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا چھوٹی چھوٹی ایک افسانے کی چھوٹی چھوٹی بات اور اس کی تفصیل میں جا کر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ جی، اصل میں تراجم کا اثر میں سمجھتا ہوں کہ جو سلسلہ ہے وہ بھی تھوڑا اس سطح پہ نہیں ہو پایا، اب تو پھر بھی کچھ شروع ہو۔ یہ بڑے اداروں کا کام ہے اور یہ اکیڈمی ادبیات اور اس طرح کے جو ہیں اس لیول پر ان لوگوں کو ضرور توجہ دینی چاہیے کہ وہ جو ادب ہے اس کا تراجم، اگر آپ ان کی کتاب دیکھیں تو وہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ قدیم جو مصر تھا اس میں وہ اتنے کتابوں کے اور اس کے مطالعے کے رسیہ تھے کہ جہاں ان کا کوئی بھی جب شپ گزرتا تھا تو وہ اس کو بطور میزبان اس کو کافی طویل عرصے کے لیے روک لیتے تھے اور ان کی بہت خاطر مدارات ان کی کیا کرتے تھے، اور وہاں جتنی بھی کتب ہوتی تھی جہاز کے اندر موجود ان سب کا ترجمہ کر لیا کرتے تھے۔ بہت کارل سیگان کی کتاب ہے اس میں آپ پڑھیں، اس میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مصری وہ وہاں پر ایک اس کو دیکھ لیا کرتے تھے اور وہ جب تک ترجمہ مکمل نہیں ہو جاتا تھا اس وقت تک جہاز کے پورے عملے کی اور جہاز کی میزبانی کرتے رہتے تھے، چاہے 6 مہینے لگ جاتے تھے۔ بہت خوب جی۔ تو یہ ادب کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس وقت گلوبل ویلیج ہیں، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے وہ اتنے جدید ترین ہو گئے ہیں، بلکہ اور آنے والے دنوں میں شاید ہم سانس لیں گے تو اس کا بھی ترجمہ ہو جائے گا کہ یہ کس انداز سے سانس لیا گیا ہے۔ بڑے سافٹ ویئرز، ایپلیکیشنز آ گئے ہیں، تو اس میں ہمیں جو ہے اپنے ادب کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے، ہمیں ہمارا اپنا ادب بھی جو ہے وہ بھی ترجمہ ہونا چاہیے۔ ابھی میں نے اپنی نظموں کا ذکر کیا کہ میں اس کو چھاپوں گا کہ انگلش ترجمہ کے ساتھ۔ اکیڈمی آف لیٹرز نے، اکادمی ادبیات نے تراجم کا سلسلہ تو جو مطلب یورپ کا ادب ہے یا دوسرے خطوں کا ادب ہے اس کو تو وہ ترجمہ اس کا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاکستانی ادیبوں اور شعراء کا جو ہے سلسلہ وہ کوئی ایسا ادارہ میرے خیال میں نہیں ہے کہ جو انہیں کو کام کرنا ہوگا۔ دوسرے معاشرت اکادمی کے چیئرمین کا یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی تنظیموں کی طرح مشاعرے یا چھوٹی چھوٹی ادبی تقاریب کراتا رہے، ان کے نزدیک جو ہے وہ ایک بڑے ویژن کا کام ہونا چاہیے، اور بڑے ویژن کا کام یہ ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، ہمارا ادیب کہاں کھڑا ہے، ہم اپنے ادیب کو کہاں متعارف کروا رہے ہیں۔ بالکل، ہم اور معاشروں کا آپس میں ربط بھی۔ تو یہ جو ہے یہ اگر ایک ویژن والے جو چیئرمین جب آئیں گے یا لگائے جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ ان کے سامنے ان کا ایک بڑا ٹارگٹ کیا ہے،
جی یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنا یا مشاعرے کروا دینا یا کوئی تقریبات منعقد کرا دینا یا سال میں ایک سیمینار کرا دینا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی یہ کوئی بھی کرا سکتا ہے. جی یہ تنظیمیں بھی اس یہ تنظیمیں بھی کروا سکتی ہیں، لیکن وہ ایک بڑا ایک جو ہے اپنے فوکس کو وہ اس کے اوپر فوکس کریں اور ایک بڑا کینوس بنائیں جی کہ جس میں جو ہے پاکستانی ادب کو باہر کی دنیا میں کیسے انٹروڈیوس کرایا جائے، کیسے اس کا تعارف کرایا جائے، اس کو کیسے پھیلایا جائے. چلے اچھا، اس توسط سے پروگرام کے توسط سے آپ کا پیغام بھی ان تک پہنچ جائے گا. تو جناب آج جو ہے نا آپ سے ہم ایک یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے پسندیدہ شعراء اور ادبا جو ہے وہ کون سے تھے، اور اگر آپ ان کو پسند کرتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا تھیں، کہ ان سے متاثر ہونے کی وجوہات کیا تھیں آپ کے کہ آپ کے اندر کیا احساسات اور جذبات تھے ان کے حوالے سے. دیکھیے کچھ حیثیت ہوتی ہے دوستوں کی. بدقسمتی میں ایسے کہوں گا کہ میں بے استادہ ہی رہا. چھوٹی بڑی مشاورت آف کورس وہ میں کرتا رہا ہوں، لیکن وہ جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی اساتذہ جیسے کس زمانے میں جنوبی پنجاب میں بیدل حیدری صاحب تھے، ان کے کئی بیسیوں بلکہ کئی سو ان کے شاگرد، جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو اس طرح کا کوئی میرا سلسلہ نہیں تھا. دوست صاحب آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور رہا. لیکن جو میں نے جیسے پہلے بھی ساحر لدھیانوی کا ذکر کیا کہ جہاں سے میں سب سے پہلے جس شعر نے اور جس شاعری نے مجھے متاثر کیا وہ ساحر لدھیانوی کی کتاب تلخیاں تھی. تلخیاں جی ٹھیک ہے. تلخیاں نے جو ہے وہ مجھے متاثر کیا، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے مطالعہ بڑھتا گیا، یہ جو بہت ہی جو طویل نظم لکھنے والے ہمارے شعراء تھے، جن میں نور میم راشد بھی بہت بڑے شاعر ہیں، عزیز احمد مدنی تھے، اور بہت سارے اور بھی بہت سارے تھے. لیکن وہ میں پتہ نہیں کیوں ان سے سب سے میں کنی کترا جاتا تھا. جی وہ بڑی طویل احسن پوزا کا. اچھا، اور وہ جو ہے وہ اب اگر آپ ان کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پیچھے سے کوئی نہ کوئی سرا آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا تھا کہ وہ نظم کہاں سے شروع ہوئی ہے. تو شاید غزل کی طرف اپنا میرا جو رجحان تھا وہ بھی شاید یہ وجہ ہو کہ آپ دو خوبصورت مصروں میں آپ ایک پوری مکمل بات آپ کا ایک مضمون باندھ. پچھلے دنوں بھی ایک دوست نے آ کر ایک نظم سنائی، تو وہ کوئی 1.5 A4 سائز پیپر کی کوئی 1.5-2 صفحات کی کوئی نظم تھی. جب وہ نظم سنا چکے تو کہنے کہ کیسی لگی، تو میں نے کہا کہ وہ ناصر کاظمی نے مرحوم نے کہا تھا کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. میں کہ وہ جو 2 مصروں والی بات تھی وہ 1.5-2 صفحات تک آپ کو سیٹ کر لے گئے. جی ماشاء اللہ. تو غزل کا جو شعر ہے اگر اس کو غزل کے شعر کی طرح کہا جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی بہت بڑے بھاری بھرکم الفاظ ہی آپ ڈال دیں. بہت سارے خوبصورت آپ کے پاس ہیں جب آپ بات کرتے ہیں تو، لیکن وہ آپ بہت بڑی بات کو 2 چھوٹے مصروں میں آپ سمیٹ سکتے ہیں. جی پیرائے اظہار جو ہے وہ. اس کے بعد جو دوسرے جو میرے دوست تھے جن سے میں ہمیشہ ان کی بہت ہی رسپیکٹ بھی اور عالمی مشاعرے ان کے ساتھ پڑھے، وہ سجاد بابر تھے. اچھا. جو 2 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی. وہ بہت ہی میرے اچھے دوستوں میں، بلکہ دوستی کا ہمارا لیول یہ تھا کہ میرے بڑے بیٹے کا نام بھی سجاد صاحب نے مرحوم نے رکھا تھا. اچھا ماشاء اللہ. نام بھی بتا دیجئے بیٹے کیسی ہونا. سمیر قیومتا ہے. اچھا یہ سجاد بابر صاحب نے ان کا نام. سجاد بابر صاحب نے بڑی یاد ہے. اور یہ اس سے صبر والا تھا، پھلدار کے معنوں میں جو ہے. جی بالکل، وہ سمیر سے وہ سمر سے جو ہے، تو یہ ان کا نام دیا ہوا تھا. تو مطلب اس طرح جو ہے، باقی جو ہے دوست کسی کا اچھا شعر پسند آ جائے تو میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتا. اگر کوئی اچھا شعر ہو تو میں ضرور اسے دعوت دیتا ہوں. یہ آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ آپ سے ملاقات ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ کبھی میں نے اس طرح بخل سے کام نہیں لیا کہ کسی کا اچھا شعر ہے اس کو اگنور کر دیا جائے. بڑی بات. لیکن میں کم از کم ذہنی طور پر یہ بھی قبول نہیں کرتا کہ کوئی گروپنگ کر کے تو ایک گروپ جو ہے ایک خاص بندے کو جو ہے وہ بڑا ثابت کرے. اس طرح کے بہت سارے صدیوں سے اس طرح کے بہت سارے کام ہوتے آئے ہیں، لیکن وقت جو ہے ان کو بھا کر لے جاتا ہے. جی بڑی بات ہے. جس کا جو کام آپ کو پسند آتا ہے آپ اس پہ داد دیتے ہیں، اس کی پذیرائی کرتے ہیں. یہ صدیوں سے یہ تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے، لیکن ان میں سے کتنے بچے. تو وہ جو ہے اصل جو ہے وہ سچا شعر، سچا حرف، آپ کا جذبہ اس نے زندہ رہنا ہے. اب 1800 کچھ میں سراج اورنگ آبادی کتنے بڑے بڑے شاعر ہوں گے، اسے جو ہے کہ وہ مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ہری رہی. اس حضرت کو بھی آج بھی بیٹ کر کے دکھا دیں.
کوئی آج اس کو رد کر کے دکھا دے. مجذوب قسم کا شاعر تھا, بہت اچھا سر. اس کی لابی نہیں تھی. تو ہم جو ہے ایک خاص ایک گزشتہ آپ کہہ لیں کہ 50-60 سال سے ہمارے ہاں لابیاں جو ہے نا وہ بہت بننا شروع ہو گئی ہیں. صحیح ہے سر. جو آپ کو جو شاعر پسند ہے وہ اپنے ساتھ 2-4 اور اس طرح کے دوست احباب ملاتا ہے جو اس کے لیے واہ واہ کرتے رہیں جی, اور اس کو اٹھائے پھریں. آپ ادبی سماجی و ثقافتی تنظیم سوچ کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں, اور اس حوالے سے اس تنظیم آپ کی زیر سایہ بہت سارے پروگرامات کا انعقاد بھی کیا ہے, جیسے مشاعرے, کتب کی تقریب رونمائی, اور کچھ تعزیتی ریفرنسز بھی اس کے حوالے سے ہوئے. تو آپ بحیثیت ایک تنظیم کے کیا سمجھتے ہیں کہ ادبی تنظیموں کو کس طریقے سے کام کرنا چاہیے, یا کیا ادبی تنظیمیں آج کی جو ہیں وہ اس سطح پہ کام کر رہی ہیں؟ دیکھنا, ادبی تنظیم کوئی فلاحی تنظیم تو ہوتی نہیں ہے جی, وہ صرف ادب کے حوالے سے کام کر سکتی ہے. جی, اور ادب کے حوالے سے کیا کام ہے؟ ادب کے حوالے سے یہی کام ہے کہ آپ جو ہے کتب کی جب اشاعت ہو جاتی ہے تو ان کی پذیرائی کر دیں. جی, جو نئے نوجوان لکھنے والے ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کریں اور ان کے ذریعے کچھ مذاکروں کا, شعری محافل کا کچھ ان کا کریں. اگر کوئی بہت اچھی کتاب آتی ہے اور اگر اس تنظیم میں سکت ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ اتنا ان کے لیے کر دیں کہ وہ دوسری کتابوں سے زیادہ بہتر چھاپنے کے قابل ہو جائے, ورنہ لوگ پیٹ کاٹ کر جو ہے اپنی کتاب حوصلہ افزائی کام آ جائے. تو ایک ادبی تنظیم کا تو یہی والے مقاصد ہیں. وہ کوئی ایک طرح کی کوئی چیریٹی یا کوئی جی وہ تو ظاہر ہے فلاحی کام تو نہیں کر سکتی کہ وہ بچیوں کی شادی کراتی پھرے جی, یا کچھ اور کرے. وہ ادب کے حوالے سے جو ہے وہ, لیکن اس کو ایک اپنا معیار ضرور برقرار رکھنا چاہیے جی, کہ وہ جس کتاب کی تقریب کر رہی ہے اس میں کوئی جان ہے, یا وہاں بھی جو ہم پہلے نقاد کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ تعلق ہے نا تو چلے جی کتاب کی تقریب کر دیں. جی, یہ چیز کہ وہ سلیکٹیو اگر کوئی شاعری ہے تو اس کو بغیر کسی تعصب کے اس کو آپ اپریشیٹ بھی کریں, اس کو داد و تحسین کریں, اور اس کے لیے آپ پروگرام بھی اپنا ارینجمنٹ کریں. تو یہ میرا اپنی تنظیم کے لیے بھی ہے, اور اسی پر جو ہے کوشش بھی ہوگی کہ ہم خود بھی عمل پیرا ہوں. اچھا, بحیثیت ادیب اور شاعر, اگرچہ کہ میں ابھی طفل مکتب ہوں, میں نے ہمیشہ اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ آپ نے ہماری رہنمائی کی, ہمیں سکھایا. جب بھی آپ سے ملاقات ہوئی, آپ سے کچھ پوچھا تو آپ نے ہماری رہنمائی کی, اور آپ کو ہم اپنا روحانی استاد اس حوالے سے سمجھتے ہیں. بہت مہربانی. تو آپ آج کے جو نئے لکھنے والے ہیں, ہمارے نوجوان شعراء اور ادباء ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اصل میں سوشل میڈیا کی وجہ سے نا کچھ ہماری زندگیوں میں تیزی ضرور آئی ہے, کیونکہ بہت جلدی کنوے ہو رہا ہے. ہم لوگ لکھا کرتے تھے, مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میری ایک غزل ہے جس پر اب تو ہزاروں کی تعداد میں غزلیں کہی گئی ہیں, اٹھانے لگ جائیں, بنانے لگ جائیں, وہ 1988 میں میری فنون میں وہ غزل شائع ہوئی تھی. خواب ایسے کہ گئی رات ڈرانے لگ جائیں, درد جاگے تو سلانے میں زمانے لگ جائیں, تھوڑے گیہوں ابھی ممٹی پہ رکھے رہنے دو, وہ پرندے کے کبھی لوٹ کے آنے لگ جائیں. بہت اچھے, بہت اچھے. تو ہم غزل بھیجا کرتے تھے قاسمی صاحب کو. اس وقت فنون میں ایک غزل چھپ جانے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ اسٹیبلشڈ پوائٹ, جی, آپ کو تسلیم کیا جا چکا ہے, اور اس ایک غزل کے چھپنے کے لیے ہمیں 1 سال سے لے کر 1.5 سال تک انتظار کرنا ہوتا تھا. جی, 1 سال سے 1.5 سال. میرا بھی اس پہ تجربہ ہے. جب میں 4تھی کلاس میں تھا تو میں نے کچھ فنون میں بھیجا تھا, تو وہ بہت عرصے بعد مجھے فنون موصول ہوا میرے آبائی علاقے میں. تو اس حوالے سے ہم فنون پہلو بھی ہے. ہاں جی. تو یہ جو اب سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا نے مسئلہ یہ کھڑا کر دیا ہے کہ اس وقت جیسی آپ نے کچا پکا جو بھی ٹوٹا پھوٹا داغا آتا ہے آپ اس کو فوراً پیش کر دیتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے جس میں کم از کم ادیب اور شاعر کو تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے. وہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ جو بھی ہے کچا پکا آئٹم جو ہے وہ کتاب کی شکل میں مارکیٹ میں لے آتا ہے, تو اس کے بھی مارکیٹ کا ٹائم نہیں ہوتا. اگر وہ تھوڑا سا وقت دے
مجھے اپنے دوست سجاد بابر صاحب کی بات یاد آ رہی تھی، تو میں نے ان سے ایک دفعہ ویسے ہی پوچھا کہ ایک غزل کو کتنے عرصے کے بعد جو ہے لکھ کر وہ اس کو سنانی یا پیش کرنی چاہیے، تو وہ بڑے خوبصورت ہنسی ان کی ہوتی تھی. تو ان کہا تھا کہ ایسے کر کے پہلے تو کتاب کو کاغذ کو مروڑیں اور پھر کسی مٹکے میں ڈال دیں اسے، اور 1 سال کے بعد نکالیں اور پھر اسے پڑھیں کہ نومولود تو سارے اچھے لگتے ہیں. اس سال کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کی شکل شباہت کوئی نکلی ہے یا نہیں نکلی. صحیح بات ہے سر. سال بعد وہ ذہنی سطح بھی اس سطح پہ پہنچ تو وہ جو ہے وہ اپنا تجزیہ ہے، وہ آپ کا اپنا احتسابی نظام ہے جس میں آپ دیکھیں گے. اس وقت جو ہے جیسے ہم لکھتے ہیں فوراً بھیج دیتے ہیں، ہم نے اپنا احتساب نہیں کیا ہوتا، ہم نے اپنے اوپر تنقید نہیں کی ہوتی، ہم نے اپنے لفظ پر اپنے شعر پر تنقید نہیں کی ہوتی. پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھے ایک غزل بھیجی، تو اس نے کہا جی میں اس کو لفظ کو جائز سمجھتا ہوں. میں نے کہا یار اگر ہر آدمی ہر ایک لفظ کو جائز سمجھنے شروع کر دے تو پھر تو ہر آدمی اپنی مرضی کرتا پھرے گا، پھر کیا رہ جائے گا کہ آپ لکھ دیں گے جناب میں نے اس کو جو ہے نا اس بغول کو استنبول باندھا ہے تو یہ آپ اس کو مان لیں کیونکہ میں اسے جائز سمجھتا ہوں. کہ ایسا نہیں ہوگا. تو ہمارے یہاں ایک فریم بنا ہوا ہے، ہم اس فریم کے اندر رہنا ہے. جیسے آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ اردو لفظ کی جو ہے فارسی اور عربی کے ساتھ ہی کیوں اضافہ ضروری ہے، ہندی کے ساتھ کیوں نہیں. ایک دونوں جو کہ دوست سنانے لگے مثل دھول. اب مثل دھول، اب اس کو میں نے کہا یار مثل غبار تو ہو جائے گا، مثل کہتے ہیں چھوڑو جی اب اس کو مثل دھول ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، بلکہ بڑا بدا سا وہ ایک لفظ وہ لگ رہا ہے. اچھا تو وہ کہتا ہے جی نہیں جی مجھے اچھا لگ رہا ہے جمالیات شعر کے اندر. تو اب نہیں، وہ مطلب یہ ہے کہ آپ اب دیکھیں کہ ہم انگریزی کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم بڑی آسانی سے FOTO فوٹو لکھ سکتے ہیں. آخر وہ جو اہل زبان ہے وہ PHOTO کیوں لکھتے ہیں؟ ایک اس کے اپنی بیوٹی ہے نا زبان کی. جی بالکل ہے، بالکل ہے. ہر زبان کی اپنی خوبصورتی ہے. بہت شکریہ جی. اچھا پروگرام کے آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا کوئی بھی جو آپ کو خود بہت پسند ہو اپنا کلام ہمارے جو یاد آ جائے گا، پسند ناپسند تو بات کی ہوگی. تو میں اس وقت جو ہے 2-3 شعر تو پہلے ہی ادا ہو گئے جو میں نے ایسی ایک حوالے کے طور پر وہ بتا دیے تھے، کیونکہ اس غزل کے بہت سارے والی وارث نکل آئے کہ سب سے پہلے ہم نے کہی تھی تو وہ اس کا بھی حوالہ تھا. تو جانا ٹھہرا ہے تو آداب و سلیقے سے نکل. واہ واہ. جانا ٹھہرا ہے تو آداب و سلیقے سے نکل، سانس کی گٹھڑی اٹھا عمر کے میلے سے نکل. عمر کے میلے سے نکل، تو ہتھیلی پہ دھری خاک سے بڑھ کر کیا ہے. کیا کہنے. تو ہتھیلی پہ دھری خاک سے بڑھ کر کیا ہے. یہ جو ہونے کا تجھے وہم ہے، ہونے سے واہ. یہ جو ہونے کا تجھے وہم ہے، ہونے سے نکل. عصر ہو جائے تو پھر دھوپ ٹھہرتی کب ہے. کیا کہنے. عصر ہو جائے تو پھر دھوپ ٹھہرتی کب ہے. اب فقط لمحوں کو گن، سال مہینے سے نکل. بہت خوب. اب فقط لمحوں کو گن، سال مہینے سے نکل. اور میرے کالر سے تیری آنکھ کا کاجل نہ گیا. میرے کالر سے تیری آنکھ کا کاجل نہ گیا. تو بہت دور گیا پھر بھی مکمل نہ گیا. کیا کہتے. تو بہت دور گیا پھر بھی مکمل نہ گیا. عمر تو کھردرے کپڑوں کی چبھن میں گزری. واہ. عمر تو کھردرے کپڑوں کی چبھن میں گزری. دل سے لپٹا ہوا ایک لمس کا مخمل نہ گیا. کیا کہتے. دل سے لپٹا ہوا ایک لمس کا مخمل نہ گیا. دور ہی دور سے آنکھیں تو بہت مارتا تھا. واہ. دور ہی دور سے آنکھیں تو بہت مارتا تھا. میں نے جس سمت کو چاہا وہاں بادل نہ گیا. کیا کہنے. میں نے جس سمت کو چاہا وہاں بادل نہ گیا. اور ابھی جو تازہ ہو رہی ہیں چیزیں ہیں وہ آپ کہ ہماری عمر کچہری کا کھیل ہو گئی ہے. واہ واہ واہ. ہماری عمر کچہری کا کھیل ہو گئی ہے. گواہ خواب تھے اب ان کو جیل ہو گئی ہے. کیا بات ہے. ہماری عمر کچہری کا کھیل ہو گئی ہے. گواہ خواب تھے اب ان کو جیل ہو گئی ہے. واہ. اور میں لفظ عشق سے سوچ سوچ کر لکھا. میں لفظ عشق سے سوچ کر لکھا. غلط پتے پہ کہیں میری میل ہو گئی. واہ 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 واہ.
غلط پتے پہ کہیں میری میل ہو گئی ہے، بہت اچھا، غلط پتے پہ کہیں میری میل ہو گئی ہے، اور عمر کی فلم مکمل نہیں کی جا سکتی، عمر کی فلم مکمل نہیں کی جا سکتی، موت کی روز ریہرسل نہیں کی جا سکتی، موت کی روز ریہرسل نہیں کی جا سکتی، اور سرمئی وصل مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، سرمئی وصل مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، ہجر کی رات معطل نہیں کی جا سکتی، بہت خوبصورت، ہجر کی رات معطل نہیں کی جا سکتی، کیا کہنے ہیں، ہاتھوں میں تیز کانچ کا ٹکڑا اتر گیا، دنیا تیرے وجود کا نشہ اتر گیا، نشہ اتر گیا، کیا بات، دنیا تیرے وجود کا نشہ اتر گیا، کیا خوبصورت، کس کس کو دھجیوں کی سناتے کہانیاں، ارے واہ، کس کس کو دھجیوں کی سناتے کہانیاں، اچھا ہوا لباس پرانا بدل گیا، کیا کہنے، اچھا ہوا لباس پرانا اتر گیا، تجھ سے نباہ کر لیا بے طور زندگی، واہ، تجھ سے نباہ کر لیا بے طور زندگی، اب حلق سے یہ گھونٹ بھی کڑوا اتر گیا، کیا کہنے، اب حلق سے یہ گھونٹ بھی کڑوا اتر گیا، ایک موڑ پر تمام ہوا سانس کا سفر، ایک موڑ پر تمام ہوا سانس کا سفر، پکی سڑک سے کار کا پہیا اتر گیا۔ بہت خوبصورت، بہت شکریہ محترم جناب کیجم طاہر صاحب، آپ کو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور مدار ادب میں ہمارے ناظرین کو بہت اچھا کلام بھی سنایا، اور ادب کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی کبھی کسی اور ادب کے حوالے سے آپ کو مدعو کریں گے، اور اس حوالے سے بات آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ جو جہاں تک میری بات پہنچے اور خاص کر کے نوجوانوں تک جہاں تک بات پہنچے، اگر اس پر غور کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، آپ نے مدار ادب دیکھا، اس حوالے سے کیجم طاہر صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی اور ان کی شاعری بھی سنی، تو اس حوالے سے ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور رمضان المبارک میں بابرکت مہینے میں ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔